درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرج. وقت کے امام کی حضور ادائے احترام کے لیے ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. مولانا سید الشہداء کی ذات گرامی پر ان کے حلقوں میں بریدہ کے اوپر ان کو خشک لبوں کے اوپر ان کی پیاس کے اوپر ان کی مظلومیت جیسے کہ ان کی سرحد دست اس کی تلاوت کرنے پر ان کی مظلوم خاندان کی مظلومیت کی درود بھیجے محمد و آل محمد. لطف خدا واقع خدا نمسال کا احسان. کتنا صدیوں کا فاصلہ تھا. یہ ہو سکتا تھا کہ ہم لوگ ان کروڑوں انسانوں میں چلے جاتے اربوں تو بظاہر انسان تھے لیکن در حقیقت انسان ہے بھی نہیں. غافل رہ جاتے. سید الشہداء سے کوئی تعلق نہ بن پاتا. یہ ممکن تھا لیکن خدا نمسال نے ایسے مکانوں میں خلق کیا ایسی جگہوں کے اوپر ایسے خاندانوں میں ایسی گودیوں میں پلوایا جنہوں نے امام حسین کا ذکر بچپن سے کیا. الحمدللہ لطف خدا انسان نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعلق دے دیا ان کا غم نصیب کیا. اللہ کی دی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے خدا انسان کی بارگاہ میں اس عرض کے ساتھ کہ مرتے دموں تک ہمیں سید الشہداء کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. کہ اللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفادار جانثاروں میں قرار فرمائے. کہ اللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے.
بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد واجل فرج۔ اور وزیر اعظم نے دین کی تعلیمات میں ایک بہت اہم حصہ اس بات کو قرار دیا کہ لوگوں کے سامنے حقیقت کو آشکار کیا جائے۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنی مادی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اپنے عقل کے ذریعے سے، شعور کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حقیقت تو صرف اس میں محدود نہیں ہے جو انسان کو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ یہ تو اب جو حتیٰ مادی ریالٹیز ہیں، جو مٹیریل ریالٹیز ہیں، ان کے لیے کنفرم ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا ہم ایک خاص قسم کی ویو لینتھ کے اوپر آوازوں کو سن سکتے ہیں، لیکن اس ویو لینتھ سے اوپر یا اس سے نیچے کی آوازوں کو ہم نہیں سن سکتے، اور وہ آوازیں بہت زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں جو ہم سن سکتے ہیں۔ یا ہم اپنی آنکھوں سے ایک خاص قسم کی لائٹس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ لائٹس بہت زیادہ ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، جبکہ جن آوازوں کو ہم نہیں سن سکتے وہ بھی مادی ہیں، اور جن لائٹس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے وہ بھی مادی ہیں۔ تو مادی دنیا کی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہ ہم اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پلانٹ، اسٹار وغیرہ، ان کو ظاہر ہے کہ ہم ابھی صرف تھیوریٹیکلی سمجھ سکتے ہیں لیکن کوئی دیکھ نہیں سکا ہے۔ حتیٰ یہ جو مثلا مہینے بھر پہلے 2 بلیک ہولز ٹکرائے اور ایک فنومینا کیپچر ہوا، تو یہ بہت پہلے سائنٹسٹ نے 70-80 سال پہلے اس کو پریڈکٹ کیا تھا کہ ہاں بھائی بلیک ہولز ہوں گے اور بلیک ہولز کے اندر کولیشنز ہوتے ہوں گے، لیکن دیکھا تو کسی نے نہیں تھا، تو ابھی دیکھا ہے۔ اور ابھی بہت ساری ریالٹیز خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو ہیں میٹیریل ریالٹیز ہیں اور ان کو ہم نہیں دیکھ سکیں۔ مادی دنیا میں ایسا ہے، غیر مادی دنیا کتنی ہوگی؟ جو دین کا کارنامہ ہے، اگر دین ہمیں یہ بتاتا نا کہ مثلا جیسے اب ہمیں پتہ چلا کہ بھائی 1 ملین لائٹ ایئرز پر بھی پلینٹس ہیں، اگر دین ہمیں بتا دیتا ہماری ہدایت اور گمراہی پہ بہت اثر نہیں پڑے گا۔ مثلا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی سی ہے، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے ستارے سیارے ہیں، اچھا ان ستاروں سیاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہماری ہدایت گمراہی پہ اس کا بہت اثر نہیں پڑتا۔ جیسے میں عرض کروں گا کہ آپ جانور کے اوپر سفر کریں یا الیکٹرک کار کے اندر سفر کریں، آپ کی ہدایت گمراہی پہ اس کا بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ جانوروں پہ سفر کرنے والے متقی پرہیزگار تھے، اور گاڑیوں پہ سفر کرنے والے ظاہر ہے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ لیکن یہ جو مادی دنیا کے پیچھے دنیا تھی، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں؟ اس کا ہمارا براہ راست تعلق ہے۔ کیوں؟ یہاں سے نکل کے ہم کہاں جائیں گے؟ صرف یہاں مادی دنیا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ نہ اس سے پہلے مادی دنیا تھی، نہ اس کے بعد مادی دنیا بس یہاں پر ہے۔ تو اب اگر خدا تعالیٰ کا دین ہمیں نہ بتاتا کہ مادی دنیا کے علاوہ دنیا ہے اور اس دنیا کی تفصیلات کیا ہیں، تو کسی سائنس میں طاقت نہیں تھی، کیونکہ سائنس کا جو اسفیئر ہے کام کرنے کا وہ مادہ ہے، میٹر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وہ لوگ خود سائنٹیفک سمجھتے ہی نہیں کہ اگر آپ کوئی نان میٹیریل بات ان کے سامنے رکھیں گے تو اس کو سائنٹیفک نہیں مانیں گے۔ یہ دین نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا، اور دینی ہدایت نے قرآن، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ حقیقتیں کیا ہیں۔ اب ان حقیقتوں میں سے کچھ ایسی ہیں جن کو ہم کچھ سمجھتے ہیں، کچھ مانتے ہیں، بہت زیادہ نہیں مانتے۔ پریکٹیکلی زبان سے تو سب کہتے ہیں، بھئی زبان سے تو سب کہیں گے جو اللہ کے نبی نے کہا صحیح کہا، ظاہر ہے، جو امام نے فرمایا وہ صحیح فرمایا، ظاہر ہے، لیکن عملاً کتنا مانتے ہیں، عمل میں کتنا مانتے ہیں؟ زبان میں تو سب کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن اگر عمل کے اندر جا کے دیکھیں تو پھر کام آسان نہیں ہے، کام مشکل ہے۔ تو ہم لوگ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں مانتے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر تعویل کر دیتے ہیں، تشریح کر لیں گے کوئی نہ کوئی۔ مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر چھوٹے کی مثال دوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا،
بڑی رقم کی مثال دوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں دونوں کی کہہ دیتا ہوں۔ مثلا کسی آدمی کو رشوت میں 100 روپے ملے، صحیح، اور ایک آدمی کو رشوت میں 5 کروڑ روپے ملے، 100 روپے ملے یا 5 کروڑ روپے ملے، اچھا ہے رشوت ہے اور حرام ہے، یہ بھی اکثر تو چلو ٹیکنیکلی فقہی لحاظ سے حدیثوں کے اندر رشوہ جہاں لفظ استعمال ہوتا ہے رے را شین واو ہا رشوہ، یہ اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ قاضی کو پیسہ دے کر صحیح اور غلط میں رائے تبدیل کروائے۔ ٹیکنیکلی فقہی لحاظ سے روایت کی زبان میں جب رشوہ کہتے ہیں تو رشوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی قاضی کو پیسہ دیا ہے اور اس قاضی نے صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے میں پیسے کو کنسیڈر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں رشوہ۔ تو مثال کے طور پر معذرت سے کو تھوڑا سا تحمل سے دیکھ لیجیے گا، مثلا اگر کوئی ٹریفک کانسٹیبل چالان کر رہا ہے اور آپ سے کہتا ہے اتنے پیسے دو، آپ نے اس کو دے دیے اور اپنا چالان نہیں کروایا، فقہی روایتی اعتبار سے یہ رشوت ہے یا نہیں ہے؟ فقہی روایتی اعتبار سے یہ رشوت نہیں ہے، فقہی روایتی اعتبار سے رشوت نہیں ہے۔ اچھا حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ علیحدہ گفتگو کہ آیا یہ حرام تھا یا یہ حلال تھا، لیکن کوئی یہ کہے یہ وہ رشوہ ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، نہیں وہ والا نہیں، راشی والمرتشی کلاہما فی النار وہ رشوت ہوتی ہے، اردو کی رشوت جو قاضی کو دی جاتی ہے، جج کو دی جاتی ہے صحیح اور غلط کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے۔ بس یہ جو روزانہ کے کاموں کے اندر لوگ پیسہ دے کے اپنا کام کرواتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ حلال ہوتا ہے؟ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حلال ہوتا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حلال ہوتا ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں فنی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے یہ رشوت نہیں ہوتی۔ اچھا پھر حرام کیوں ہوتا ہے؟ حرام اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ حق نہیں رکھتے وہ پیسے سے حق کریٹ کر رہے ہوتے، اس وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ کسی انسان کا حق مار رہا ہوں گا پیسہ دے کے، اس وجہ سے حرام ہوگا۔ میری باری نہیں ہے، پیسہ لگاتا ہوں، اس کو آپ کچھ بھی نام دو اور اس کے بعد اپنی باری کروا لی میں نے، تو جن کی باری تھی وہ کام گئے بیچارے، ان کا حق پامال ہوا نا، یہ پھر آپ نے غلط کام کر دیا تھا۔ تو اس کو ہم رشوہ نہیں کہہ سکتے، ٹیکنیکلی ٹرم میں رشوہ نہیں کہتے، فقہی اعتبار سے رشوہ نہیں کہتے، روایت کے اعتبار سے رشوہ نہیں کہتے، لیکن پھر بھی حرام ہوگا کیونکہ کسی انسان کا حق مارا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھئی میں بجلی بچا رہا ہوں اور میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو بھائی یہ دیکھنا پڑے گا کہ تم جو بجلی بچا رہے ہو تو تمہاری بچائے ہوئے کی بجلی کے پیسے کوئی اور پے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہی کہ اپنے جیب سے ڈال کے تمہیں بجلی دے گا پھر کیا؟ نہیں، وہ کسی اور سے نکلوائے گا۔ تو وہ جو تمہاری بجلی استعمال ہو رہی کسی اور کے پیسے کے خرچے کے اوپر، یہ کہاں سے حلال ہو گئی؟ اب میں کہوں کہ چونکہ کئی نے میرے ساتھ فلاں ظلم کیا ہے تو میں نے اس سے پیسہ لے لیا، کیونکہ اس نے یہ مہنگا اتنی دے رہے، وہ مہنگے دے سستی دے، تمہارے پیسے کوئی اور دے رہا ہے، اس کا کیا ہوگا پھر؟ یا تو مت لگواؤ، کٹواؤ، پھر معاملے ختم کرو، کچھ اور کرو۔ میں تو خود یہی کرتا ہوں کہ کٹواؤ پھر۔ ہم نے الحمدللہ ایک ہاسٹل بنایا، اور کوئی کئی والا سننے لگا کہیں کل جا کے وہاں پہ کھڑا ہو جائے، ہم نے ہاسٹل بنوایا، اس میں کنیکشن ہی نہیں لیا، ہم نے کہا سب سولر لگا دو تاکہ ان لوگوں سے ہماری جان ہی چھٹ جائے۔ تو میں بتا رہا ہوں میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی کئی والا سن لے تو کل کھڑا ہو جائے وہاں پہ جا کے کہ بھائی اب لگواؤ اس کے اوپر، یہاں تو ظلم ہو رہا ہے، صحیح۔ تو یہ کچھ اور وجہ سے میں اچانک میرے ذہن میں آگے کہ وہ رشوہ آپ کے سامنے کلیئر کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب کسی کو رشوہ ملی، کسی جج کو، کسی قاضی کو رشوہ ملی 100 روپے، کسی کو ملا 5 کروڑ روپے، صحیح۔ دیکھنے میں ایک 100 ہے، آج کل 100 میں کیا آتا ہے جو اب جانتے ہیں، 5 کروڑ ہے، 5 کروڑ ہوتے ہیں، صحیح۔ یہ تو ہو گیا دیکھنے میں، پیچھے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس مادی چیز کی، چاہے وہ 100 ہے چاہے وہ 5 کروڑ ہے، یہ تو ہو گئے مادی۔ غیر مادی کوئی حقیقت ہے اس کی یا نہیں ہے؟ غیر مادی کوئی حقیقت ہے۔ اب اس کے فنڈامنٹلز دیکھ لیجیے۔ فنڈامنٹلز کیا ہے؟ بھائی بنیاد اس کی اس اصول پر ہے، یعنی اصولی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی حقیقتیں چاہے وہ جسم سے نظر آئے جیسے یہ لکڑی، ہم، آپ، چاہے وہ فکر ہو جیسے ہماری نیتیں، افکار،
یہ سب اس دنیا میں کسی رنگ میں ظاہر ہوں گی، اس دنیا میں کسی رنگ میں آئیں گی، مادی نہیں ہوگی، غیر مادی ہوگی حقیقت، لیکن اس نے آنا ہے۔ کیوں؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ دیکھنا تو ہے۔ اب جس آدمی نے رشوت دیا ہے یہ اس کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ اس کا عمل ہے، خیر تو نہیں تھا، شر تھا، تو کچھ کریٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں کچھ خلق ہوا۔ اب وہ جو اس کی مخلوق تھی، چاہے وہ 100 روپے تھی چاہے وہ 5 کروڑ تھی، اب کس کے پاس آ گئی؟ میرے پاس آ گئی، نعوذ باللہ تعالی۔ اس نے خلق کی تھی کوئی ایک منحوس چیز، وہ آ گئی ہے میری جیب کے اندر، نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا اب میں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا، اس دنیا میں وہ جو اس نے رشوہ کے ذریعے چیز خلق کی تھی، اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے۔ مخلوق اس کی ہے، اس نے خلق کی ہے، اس کو بھی اس کی نسبت اٹھانی پڑے گی، لیکن آئی میری طرف ہے، مجھے بھی پھنسنا پڑے گا۔ اچھا اب وہ مخلوق ہے کیا؟ دیکھنے میں 100 روپے ہے، دوسری طرف 5 کروڑ روپے ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس کی حقیقت مولا نے بیان کی۔ مولا نے فرمایا کہ یہ تدریجاً عرض کرتا ہوں، مولا نے فرمایا کہ یہ کسی کا چبایا ہوا لقمہ ہے، کسی کا کھایا ہوا لقمہ ہے، اس کو کہتے ہیں لمادہ، کسی کا چبایا ہوا لقمہ ہے یہ، صحیح۔ اچھا یہ دیکھنے میں 100 روپے تھا یا 5 کروڑ روپے تھا، امام فرما رہے ہیں جو بھی ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، یہ کسی کا چبایا ہوا لقمہ ہے، صحیح ہے، اور اب یہ میرے پاس ہے، صحیح ہے۔ یہ جب دوسری دنیا میں جاؤں گا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس حالت میں، تو یہ چبایا ہوا لقمہ اب مجھے چبانا ہے، اب مجھے چبانا ہے۔ اچھا یہ چبایا ہوا لقمہ، اب میں یہاں پہ کہتا ہوں تھوڑا سا اس بات کو اپنی زندگی میں اصول بنا لیں کہ اہل بیت کے کلام کو یہ نہ سوچیں مجاز ہے، مجاز گوئی نہیں کرتے، حقیقت بولتے ہیں۔ خود آپ سوچو، یعنی کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ بھائی امام کے کلام کو مجاز مت لو، تو کون احمق امام کے کلام کو مجاز لے؟ کیوں لے بھائی؟ ان کو مجاز گوئی کی ضرورت کیا ہے؟ شاعر مجاز گوئی کرے گا بات پہنچانے کے لیے، اہل بیت کیوں کریں گے؟ وہ تو بزنس، یعنی اگر شعر بھی بولیں گے تو حقیقت نہیں بولیں گے، شعر میں بھی مجاز گوئی نہیں کریں گے وہ۔ تو مثلا انہوں نے شعر میں کہا کہ تمہارے اندر بہت بڑا ایک عالم چھپا ہوا ہے، تو یہ مجاز ہے یا حقیقت ہے؟ حقیقت ہے، شعر ہے تو کیا ہوا، ان کی زبان کا شعر بھی حقیقت ہے۔ اب انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ قول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ کلمات قصار میں 456 آپ کو پتہ ہے مفتی جعفر صاحب علی اللہ مقامہ شریف نے جو روایتی طور پہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار ہوتے ہیں اس میں کچھ ایڈیشن کیا ہے۔ اس میں جو ایسا آپ عربک کی کوئی نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ معمولاً 360 362 اس پہ جا کے رک جائے گی، لیکن مفتی جعفر صاحب علی اللہ مقامہ شریف نے کسی ایسے نسخے سے لیا، سعید رضی کی کسی ایسے نسخے سے لیا جس میں کلمات قصار زیادہ ہے، اور اس وجہ سے ان کا عدد جو ہے وہ 400 سے اوپر جا رہا ہے۔ تو ابھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ 456 ہے، صحیح ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی اور نہج البلاغہ کو ٹچ کریں تو شاید اس میں 360 362 کے بعد آپ کو نہیں ملے گا، لیکن مفتی صاحب نے میں نے عرض کیا کہ اس نسخے سے اٹھایا ہے جس کے اندر یہ ایڈیشن ہے، اور اس میں اس کو کلمات عجائب تعبیر کیا ہے۔ کلمات عجائب یعنی عجیب و غریب اقوال، ایسے اقوال کے جو ذہن کو بہت اونچی سطح پہ لے جاتے ہیں۔ امام نے عجب جملہ ارشاد فرمایا الا حرم، اگر کبھی مجھ سے کوئی کہتا نا کہ مثلا کوئی جملہ اہل بیت جو شان و شوکت والے جملے ہوتے ہیں نا جو پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہیں، جیسے سید الشہداء کے جملات ہیں نا کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، تمہارے لیے دین نہیں ہے، تمہیں آخرت کا خوف نہیں، تو دنیا میں تو آزاد انسان بن کے دکھاؤ۔ ایسے ایک جملے امام ارشاد فرماتے ہیں لا اری الموت الا السعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، میں
موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بے عزتی سمجھتا ہوں میں، جو ہمارے یہاں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ جملہ ایسے ہی ایک جملہ ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا الا حر یدع هذه النماضہ لأہلها، کیا ہے کوئی آزاد انسان جو اس چبے ہوئے لقمے کو کسی اور کے لیے چھوڑ دے؟ ہے کوئی آزاد انسان؟ امام کیا فرمایا ہے؟ آزادی یہ ہے کہ تم دنیا کے غلام نہ کرو، یہ آزادی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں آزادی ہاتھ ہلانا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں آزادی یہ کہ میرا دل چاہے جو کپڑا پہننا چاہوں وہ پہن لوں، جو بولنا چاہوں وہ بولوں۔ امام فرمایا نہیں، آزادی نہیں ہے۔ آزادی کیا ہے؟ تم دنیا کی غلامی سے نکل کے دکھاؤ، یہ آزادی ہے، پھر تم آزاد ہو۔ فرمایا اور کیسے چیلنج کیا امام نے، الا حر، مفتی صاحب فرماتے ہیں کیا کوئی جوان مرد ہے کوئی جوان مرد، ہے کوئی آزاد انسان؟ الا حر، ہے کوئی ایسا آزاد انسان یدع هذه اللماضہ جو اس چبے ہوئے لقمے کو چھوڑ دے لأہلها، اس کے اہل کے لیے چھوڑ دو۔ گند کو کس کے لیے چھوڑنا چاہیے؟ گندے انسان کے لیے۔ تو فرمایا ہے کوئی جو اس چبے ہوئے لقمے کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، تمہارے نفوس کی قیمت جنت سے کم کچھ نہیں۔ فلا تبیعوها الا بها، تو تم اپنے نفس کو اس سے کم پہ مت دے، اس سے مت دے۔ تم کیوں اپنے نفس کو، اپنے قلوب کو دنیا کی محبت کے اوپر ذلیل کیے دے رہے ہو؟ فرمایا یہ تو چبا ہوا لقمہ ہے۔ اچھا اب یہ چبا ہوا لقمہ کس کا چبا ہوا ہے؟ کس کا چبا ہوا لقمہ ہے؟ تو بھئی ہم لوگ مجاز گوئی کہیں گے کہ چبا ہوا لقمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس بے وقوف نے رشوت دی ہے یہ اس نے اپنا گویا چبا ہوا کھانا مجھے دے دیا ہے۔ امام فرما رہے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اب امام کے ساتھ ایسا ہوا کہ کوئی بہت ہی سرفراہ امام کے پاس کوئی چیز لے کر آیا۔ امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے کا تحفہ ہے۔ امام نے فرمایا کیسا تحفہ ہے، کس کام کے لیے؟ اب اس نے اپنی نیت بتائی تو امام نے فرمایا اب دیکھیے چبا ہوا کس کا ہے؟ امام نے فرمایا مجھے یوں لگا، اب امام کا لگنے کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی اژدہے کے تھوک میں لپٹا ہوا اس اژدہے کی الٹی سامنے پڑی ہے۔ اژدہے کی الٹی کا مطلب کیا ہے؟ اس اژدہے نے کچھ کھایا ہے، چبایا ہے، جو اس اژدہے کے پیٹ میں گیا ہے یہ نگل نہیں پایا ہے، یہ اس نے الٹ دیا ہے اور یہ الٹی اس کے تھوک میں لپٹ کے سامنے پڑی ہے۔ صحیح، راشی کو یہ کھانی پڑے گی آخرت میں، یہ راشی کو کھانی ہے، چاہے 100 روپے ہو چاہے 5 کروڑ ہو، یہ راشی کو کھانی ہے۔ یہ احسان کیا ہے دین نے ہم پر کہ ہمیں یہ حقیقتیں بتا دی، ورنہ ہمیں کیا سمجھ میں آتا 100 روپے میں 5 کروڑ میں کیا فرق ہوا؟ اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ 5 کروڑ اگر یہ ہوں اور اس کے مقابلے میں 100 حلال ہوں تو دونوں میں کیا فرق ہے، ہمیں تو کچھ پتا نہیں چلنا تھا۔ اس طرح سے ائمہ کی کلمات کو ڈھونڈیں تو آپ کو مجھے دنیا کی بہت ساری حقیقتیں جو دنیا میں دوسرے لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے، ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ایک مرحلے میں سمجھ میں آئے اور دوسرے مرحلے میں ہمیں ہضم ہو جائے۔ اور کل انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں وہ خطبہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو صرف سامنے ہوتا ہے اور ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو اتر جاتا ہے، تو امام نے اس پہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد عجل فرج کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دنیا اور آخرت کی طلب کے اوپر کہ ایک آدمی دنیا کو طلب کرتا ہے، ایک آخرت کو طلب کرتا ہے مولا کے اس عظیم الشان خطبے سے۔ تو ہر خطبہ عظیم الشان ہے، میں اس لیے اضافہ کرتا ہوں عظیم الشان سے، پھر بعد میں ڈرتا ہوں کہ کیا مطلب دوسرے نہیں ہیں۔ ہر خطبہ ظاہر ہے شان و شوکت رکھتا ہے، ایک تو ہم اس بات کرتے ہیں تو باقی کو نفی نہیں کر رہے، لیکن اس کی اپنی ایک شان ہے اس وجہ سے۔ اب امام کا ایک اور فرمان ہے، یہ کلمات قصار میں 431 ہے، 431 میں نے عرض کیا، پھر اگر کوئی عربی میں جا کے ڈھونڈے گا
فارسی میں جا کے ڈھونڈے گا، کسی اور ترتیب میں جا کے ڈھونڈے گا تو شاید نہیں ملے۔ میں تو ہر روز تقریباً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا مفتی جعفر حسین صاحب، مفتی کیوں میں بار بار عرض کرتا ہوں، کل کوئی بندہ مجھ سے کہہ دے کہ بھئی ہم نے جا کے ڈھونڈا وہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں۔ اس لیے پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں سے پڑھ رہا ہوں، آپ نے کہیں اور دیکھنا ہے تو اس کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ممکن ہے یہ والے جو دو پڑھیں گے تو ہوں ہی نہیں، کیونکہ 400 کے اوپر ہیں اور بہت ساری کتابتوں میں نہیں آئے 362 361 کے بعد۔ تو اب میں اس کو آخر روز تک بار بار نہیں بتاؤں گا، میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں اس کو، تو اب میری طرف سے حجت پوری سمجھیں، بار بار نہیں کہوں گا، لیکن مفتی صاحب کا تذکرہ کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بزرگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے جنہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں۔ واقعا مفتی صاحب بڑے ایک معنی میں انورٹڈ کاماز کے اندر بڑے فقیر آدمی تھے، واقعا بڑی ایک شان تھی ان کی، فقر کی عجیب شان تھی۔ میں ایک دفعہ گجرانوالہ گیا، وہ گجرانوالہ میں انہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا، اس کا نام ایسے جعفریہ مشہور ہے، ابھی بھی ہے۔ تو وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا کہنے کہ مفتی صاحب بڑے ملنگ آدمی تھے، بڑے فقیر آدمی تھے، یعنی ایک دن آئے، رات کو آئے تو کہیں سے مجلس وغیرہ پڑھ کے تو بڑے بخار میں تپ رہے، کہنے کہ بس کہا میں فوراً لیٹوں گا، لیٹ گئے، صبح کو اٹھے عبادات وغیرہ کی تو کہنے کہ بخار ختم نہیں ہو رہا تھا، تو کہنے کہ مجھے گولی لا کے دو، میں گولی کھاؤں بخار کے لیے، تو کہیں گے بالکل تپی ہوئی حالت ان کی بخار میں اور بہت ہی خطرناک قسم کے بخار چڑھا ہوا تھا، کہیں گے گولیاں لا کے دیں ان کو، تو اب ذہن میں کہنے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ خالی پیٹ گولی کھا رہے ہیں تو اور نقصان نہ ہو جائے، تو کہا کہ حضرت تو کم از کم چائے تو پی لیں، تو پہلے بات کی کہ جب گولی کھا رہے ہیں تو چائے تو پی رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو جب گولی لے کر آئے تو چائے دی پہلے انہیں، کہنے کہ تپی ہوئی حالت میں کمبل اتارا، چائے پینے لگے، یہاں تک لائے، کہنے کہ مدرسے کی تو نہیں ہے حالت میں، مدرسے کی تو نہیں ہے، میں تو نہیں پڑھاتا یہاں پہ، تو میرے پیسے سے لے کر آئے اور کس کے پیسے سے لے کر آئے؟ اس طرح کے ملنگ آدمی تھے، اس طرح کے عجیب ان کی طبیعت تھی، اور یہ کوئی نہج البلاغہ کا ترجمہ کرے یہ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ اس کو عربی اچھی آتی ہے، یہ اس لیے نہیں کر رہا ہے، کوئی صحیح سجادیہ کا ترجمہ کرے یہ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ اس کو عربی اچھی آتی ہے، ادبیات کا ماہر ہے، نہیں، اس کا اگر کنیکشن نہیں ہو خاندانی طرف سے یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا یہ، اور ہم لوگ کے ہاتھ میں باقی بھی رہ گیا، ورنہ بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، مر مٹ جاتی ہیں چیزیں، ختم ہو جاتی ہیں، کہاں رہتی ہیں باقی؟ کیوں شیخ عباس قمی کی مفاتیح جنان باقی ہے، پہلی دعا کی کتاب تھی کیا، سینکڑوں اس سے پہلے آئی تھی، بعد میں بھی آئی ہیں، وہ باقی کوئی معاملہ ہے، وہی جو پیچھے کا معاملہ ہے کہ بھئی یہ لمازہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم تو 5 روپے دیکھ رہے ہیں، 100 روپے دیکھ رہے ہیں، 5 کروڑ دیکھ رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں لمازہ ہے، یہ چبا ہوا لقمہ ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کلمات کے ساتھ 431 امام نے فرمایا الرزق و رزقان، رزق 2 قسم کا ہے، ایک تو مشہور قول ہے جو میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، رزق 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ رزق ہوتا ہے جس کو تم طلب کر رہے ہو، اور ایک وہ رزق ہوتا ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا تو ویسے ہی ہے لیکن آگے کچھ اور فرمایا، امام نے فرمایا الرزق رزقان طالب و مطلوب، ایک وہ رزق ہے جو تمہیں طلب کر رہا ہے، ایک وہ رزق ہے جو تم طلب کر رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا فمن طلب الدنیا طلبہ الموت، جو دنیا کو طلب کرے گا موت اس کو طلب کرے گی، جو دنیا کو طلب کرے گا موت اس کو طلب کرے گی، حتی یخرجہ عنہا، یہاں تک کہ موت اسے اس دنیا سے کھینچ لے گی جو اس نے طلب کر کے حاصل کی۔ اچھا اس نے آخرت کمائی تھی؟ نہیں، اس نے دنیا طلب کی تھی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یہ ساری نیتیں مجسم ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے شہوتوں کی کوشش کی تو صرف شہوتیں ملیں گی پھر، اور شہوتوں کی وہاں کی شکل یہی ہوگی جیسے یہ رشوت کی اژدہے کا چبایا ہوا لقمہ بن گیا، شہوتوں کی شکل پتہ نہیں کیا ہوگی وہاں پہ۔ تو فمن طلب الدنیا طلبہ الموت، جو دنیا کو طلب کرے گا موت اسے طلب کرے گی، حتی یخرجہ عنہا، یہاں تک کہ موت اسے دنیا سے خارج کر دے گی۔ ومن طلب الآخرہ، جو آخرت کو طلب کرے گا، اب کیا ہوگا؟ موت اس کو آئے گی نہیں آئے گی؟ یہ تو ابھی دیکھیں، یہ دنیا بھی اس کے پیچھے آئے گی،
جس نے آخرت کو طلب کیا ہے کیا ہونے والا ہے؟ دنیا اس کے پیچھے پیچھے آئے گی. وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا، دنیا اسے طلب کرتی ہوئی آئے گی. حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ مِنْهَا، یہاں تک کہ جو اس کے لیے لکھا ہوا تھا رزق وہ اس کو، اب دیکھیں جملے پہ غور فرمائے گا، اسے دولت نہیں ملے گی، اسے رزق ملے گا. جو خدا نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے وہ معلق ہے کہ دولت بنے یا رزق بنے. حلال سے کمائیں گے رزق بنے گا، حرام سے کمائیں گے دولت بن جائے گی. یہ معلق ہے، یہ نصیب میں ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا. دو صورتیں ہیں، یا حلال لے کے لوگے تو رزق الہی ہے، حرام بنا کے لیا دنیا ہے دولت ہے پھنس گئے ہو، اب مصیبت آ گئی. تو نصیب کہیں نہیں جانے والا، جو لکھا ہوا ہے دنیا میں سے وہ ملے گا. حتیٰ یستوفی رزقہ، وہ اپنا رزق پورا پورا لے لے گا، لیکن اب رزق لے گا کیونکہ اس نے آخرت کو طلب کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد. اچھا جو دنیا کو طلب کرتا ہے اسے کون طلب کرتا ہے؟ طلبت الموت، اسے موت طلب کرتی ہے. یہ جو موت ہے جو اس کے پیچھے آتی ہے اور وہ موت جو اہل آخرت کو آتی ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی ہے جسے موت نہیں آئی؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ذائقہ کا مطلب ٹیسٹ نہیں ہے یہاں پہ، چکھنے والا. ذائقہ فاعل ہے یہاں پہ. ایک تو ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس کا ذائقہ کیسا ہے، تو یہ فاعل نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے. صحیح ہے. اور اگر جو شخص چکھتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ذائقہ. جو چکھنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ذائق، اور ٹیسٹ کو کہتے ہیں ذائقہ. تو یہ جو یہاں پہ ذائقہ آیا یہ ٹیسٹ کے معنی میں نہیں ہے، چکھنے والے کے معنی میں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا چکھنے والا بننا ہے. صحیح ہے، صحیح ایسے ترجمہ کریں گے ہم سلیف کرنے کے لیے. ہر نفس کو موت کا چکھنے والا بننا ہے بلکہ بننا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ریالٹی اسٹیبلش ریالٹی ہے، بعد میں نہیں آئے گی، ابھی آئے گی. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کتنی موتیں انسان اٹھائے گا. کچھ لوگ بار بار موت اٹھائیں گے، کچھ لوگ ایک ہی دفعہ اٹھائیں گے مادی اعتبار سے، کچھ لوگ بار بار اٹھائیں گے. ان کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا. جو لوگ بار بار موت اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس روایت میں ہے نا موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ موت آئے. تو کچھ لوگ بار بار موت اٹھائیں گے اور ان کا درجہ بہت بلند ہوتا چلا جائے گا. اور ابھی میرے خیال میں واپس آنا چاہیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. بار جگہ درود بھیجے گا محمد یا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو جو دنیا کو طلب کرتے ہیں انہیں بھی موت آتی ہے، جو آخرت کو طلب کرتے ہیں انہیں موت نہیں آتی. کیا انہیں بھی موت آتی ہے؟ دیکھو جو آخرت کو طلب کرتے ہیں وہ کچھ موتیں ایسی لیتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہوتی ہیں، چاہیں تو نہ لیں لیکن لے لیتے ہیں خدا کی راہ میں. تو اب جو ان کو موت آتی ہے تو ان کو مارنے کے لیے نہیں آتی، ان کو کہیں لے جانے کے لیے آتی ہے. ایک موت وہ آتی ہے
جو جسموں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے، ایک موت وہ آتی ہے جو نیا جسم دینے کے لیے آتی ہے۔ ان کو در حقیقت ایک اعلیٰ جسم دینے کے لیے موت آتی ہے کہ تم اس مادی جسم کے حصار میں پھنس گئے تھے، اب موت آئی ہے تاکہ تمہیں اس مادی جسم کے حساب سے آزادی خدا نصیب کر دو۔ تو یہ موت آنے پر گلتے سڑتے نہیں ہیں، یہ موت آنے پہ ریفریش ہو جاتے ہیں، نئی زندگی لے لیتے ہیں اور اس میں پھر انجوائے کرتے ہیں۔ زیادہ موت آنے سے نہیں ڈرتے، نہ موت سے خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑنے والی، بلکہ ہمیں موت سے کچھ نصیب ہونے والا ہے۔ اس موت کو یاد کرنے سے آرزویں ختم ہوتی ہیں۔ کل بات یہاں رکی تھی نا آرزوؤں کے اوپر، میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تھوڑا سا پیچھے سے آ کر خطبے کے اسٹارٹ سے دوبارہ لیتے ہیں۔ 42 نمبر خطبہ نمبر 42، مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب۔ ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اے لوگوں میں تمہارے بارے میں دو چیزوں میں سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں، اتباع الہوی، خواہشات کی پیروی، و طول العمل، آرزوؤں کا بہت لمبا ہونا۔ فاما اتباع الہوی، یہ جو ہوا و ہوس کی پیروی ہے، فیصد عن الحق، انسان اس کے ساتھ حق کے اوپر باقی نہیں رہتا، یہ حق سے روک لیتی ہے۔ واما طول العمل، یہ جو آرزوؤں کا لمبا ہونا ہے، فینسی الآخرہ، یہ آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ الا وان الدنیا قد ولت حذاء فلم يبق منها الا صبابہ، دنیا پلٹ گئی ہے بہت تیزی کے ساتھ، تو اس میں سے کچھ نہیں بچا سوائے یہ کہ برتن کو اگر الٹ دیں تو جو تھوڑا سا رہ جاتا ہے اس کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی مثلا کسی دیگچی وغیرہ کو الٹ دیں پھر اس کو واپس رکھیں تو تہہ میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ دماغ فرما رہے ہیں یہ الٹی جا چکی ہے، اب اس کے تہہ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں رہ گئی ہیں، تم اسی کے اوپر مر رہے ہو، اس پہ مت مرو۔ الا وان الدنیا قد ولت حذاء فلم يبق منها الا صبابہ، کا صبابۃ الاناء، جیسے کہ پانی میں اگر الٹ دیں تو رہ جاتا ہے۔ الا وان الاخرۃ قد اقبلت، دنیا تو پلٹ کے جا چکی ہے، اب آخرت کیا ہے؟ آخرت تمہاری طرف رخ کر کے آ رہی ہے، آخرت تمہاری طرف رخ کر کے آ رہی ہے۔ قد اقبلت ولکل منہما بنون، یہ وہ خوبصورت ترین حصہ ہے جو میں بہت اشارہ کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو میں دنیا تو پلٹ کے جا چکی ہے اور آخرت اب رخ کر کے آ رہی ہے، اور ان میں سے سب کے بیٹے ہیں۔ فکونوا من ابناء الآخرہ ولا ابناء الدنیا، تو تم لوگ آخرت کے فرزند بنو، نہ دنیا کے فرزند۔ اگر کوئی دنیا کا فرزند بنا تو آخرت اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ اس کی ولدیت میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آخرت میں اس کو یتیمی اٹھانی پڑے گی۔ جس طرح یہاں کوئی یتیمی کو سمجھتا ہے، آخرت میں یتیمی اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اگر یہ فرزند آخرت ہوا تو یہ تو آخرت کی اولاد ہے، تو اس کا مطلب ہے وہاں ایسے ہی سکون سے رہے گا جیسے کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ سکون سے رہے گا، پھر یتیمی نہیں ہے وہاں، پھر وہاں پہ کوئی قلق نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے اگر نہ بتائے گئے ہوتے، یہ سائنس سے نہیں سمجھ سکتے تھے ہم۔ تو یہ جو امام نے فرمایا ہے کہ تم دو خطروں کو دیکھ رہے ہیں، اتباع الہوی و طول العمل، اب ہمارا اگلا سوال یہ تھا اس کا مقابلہ کیسے کریں، اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام نے یہ نہ بتایا ہو کہ مقابلہ کیسے کریں، کہیں تو بتایا ہوگا کہ یہ کیسے مقابلہ کریں۔ اب اس کو ہم نے ذرا سا جب ڈھونڈیں تو مثال کے طور پر کئی جگہ پر نہج البلاغہ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، خطبہ نمبر 111، تھوڑا سا طولانی خطبہ ہے لیکن میں اس سے صرف وہ 2-3 لائنیں لے رہا ہوں جس میں امام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ درود دیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد۔ امام نے فرمایا کہ امام نے کچھ لوگوں کی اوصاف کو بیان کیا ہے۔ آپ کو بتائیں امام کے زمانے میں مادہ پرستی بہت زیادہ تھی، البتہ ظاہر ہے کہ ہر دور میں تھی، لیکن امام کے سامنے جو مشکل آئی تھی وہ یہ کہ جو ان کے سامنے بیٹھے تھے وہ بہت شدت کی مادہ پرستی کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔
جس کو امام نے کئی دفعہ اپنے خطبوں میں بیان فرمایا. تو یہاں پر ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے امام نے جملہ ارشاد فرمایا قد غاب عن قلوبکم ذکر الآجال، تمہارے قلوب سے، اس قلب میں اور یہ جو دل ہے پمپنگ اسٹیشن، اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ قلب میں اور پمپنگ اسٹیشن میں بہت فرق ہے. قلب ایک نورانی حقیقت ہے جو انسان کی غیر مادی حقیقت ہے، اور وہ خدا کے علم سے کنیکٹ کرتی ہے. انسان خدا کے علم سے قلب کے ذریعے سے کنیکٹ کرتا ہے، اور یہ قلب انسان کا ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اعمال کے نتیجے میں. بس انسان کے اعمال کے نتیجے میں غیر مادی حقیقت بنتی ہے، اسے قلب کہتے ہیں. اور یہ قلب وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان، نان میٹیریل انسٹرومنٹ، جس کے ذریعے سے انسان خدا کے علم سے اور اس کی ہدایت سے کنیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. تو اگر کسی کا قلب خراب ہو تو پھر اس کے اندر کنیکشن نہیں ہوگا اور اس کے لیے مشکل ہوگی. پھر قلب کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، قلب کی سختی ہوتی ہے، قلب کی بیماری ہوتی ہے، قلب کا مرنا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جب آیات نے امام نے ذکر فرمائی. بہت خوبصورت ایک ٹاپک ہے وہ یہ کہ کوئی نہج البلاغہ سے قلب نکال کے دیکھے کہ امام نے قلب کو کیا بیان کیا، کتنے حالات بیان کیے. یہ کبھی اگر خدا نے توفیق دی تو میں ان چند دنوں میں کوشش کروں گا، ذرا مجھے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ بہت پھیلا ہوا ہوگا، لیکن باہر تو یہ جو آرزویں لمبی ہوتی ہیں اس کا علاج کہاں پر ہے؟ فرمایا قد غاب عن قلوبکم ذکر الآجال، تمہارے قلوب سے موت کا ذکر ختم ہو گیا، موت کا ذکر ختم ہو گیا. وحضرتکم کواذب الاعمال، اور تمہارے قلوب میں کاذب خواہشات، کاذب آرزویں بیٹھ گئی ہیں. تمہارے قلوب میں کاذب آرزویں بیٹھ گئی ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کیا ہوا. امام نے کہا تھا میں تمہارے اس بارے میں آرزوؤں سے ڈرتا ہوں. اگر کسی کے دل سے موت کی یاد نکل جاتی ہے تو اس کے دل میں آرزویں بیٹھ جاتی ہیں. جب آرزویں بیٹھ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فصارت الدنیا املک بکم من الآخرہ، آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھا گئی ہے. یعنی آخرت تمہاری ملکیت نہیں کر رہی، دنیا تمہاری مالک بن گئی ہے. وہ جو ابنائے آخرت اور ابنائے دنیا والا معاملہ تھا نا، چونکہ دنیا کی چونکہ موت کی یاد تم نے بھلا دی تو تمہارے دلوں کے اندر لمبی لمبی آرزویں بیٹھ گئی. اب جب کہ لمبی لمبی آرزویں بیٹھ گئی تو آخرت نے تمہاری ملکیت کا انکار کر دیا، اور تمہاری ملکیت کس کے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ دنیا کے ہاتھ میں. اب جب ملکیت دنیا کے ہاتھ میں آئی تو تم فرزند کس کے بن گئے؟ اور جب مرو گے تو کیا ہوگا؟ اب تم ایک ایسی مملکت میں جاؤ گے جہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک بات اور بھی عرض کر دوں، نفیس بات ہے، اللہ جواہری عمری سے سیکھی. تو وہ کہتے تھے ایک تم لوگوں کا شناختی کارڈ ہے جس پہ تمہارا ایک شناختی کارڈ نمبر اور تمہاری ایک بلدیت لکھی ہے، اور ایک تمہارا روحانی شناختی کارڈ ہے جس میں علی تمہارے والد ہے. بڑی عجیب بات کہی ہوئی. امام کی قول سے لی تھی. نبی خدا نے فرمایا تھا انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو کہا تمہارا ایک نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے جس میں تمہاری ایک بلدیت ہے، اور ایک تمہارا اسپریچول کارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے. اس اسپریچول آئی ڈی کارڈ میں تمہاری بلدیت علی ہونا چاہیے. اب تم علی کے فرزند بن کے دکھاؤ، اب تم علی کے فرزند بن کے دکھاؤ تاکہ تمہیں علی اپنی ابویت میں قبول کرتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد عجل فرجهم. ان علماء اعظم جنہوں نے اس طرح محنتیں کی ہیں اہل بیت کے کلام کے اوپر، اہل بیت کی فرمائشات کے اوپر، ان کی ہدایات کے اوپر، جیسے میں نے آیت اللہ کا نام لیا اور آیت اللہ بہجت کا نام کثرت سے آتا ہے، مفتی صاحب، دوسرے حضرات، ان تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے جو حیات ہیں اور آیت اللہ جاودی عمدی حیات ہیں، ان کے استاد بزرگوار علامہ محمد حسین طباطبائی اور باقی ان سب کے استاد علامہ سعید قاضی طباطبائی، سب کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. میں یہاں تک لا کر اپنے اساتذہ کو ذکر نہ کروں تو میں ایک طرح کا ظلم کر رہا ہوں گا. میں کچھ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، جیسے بلا شبہ میں ان کا شاگرد کہلانے کا مستحق نہیں ہوں، میرے اندر ایسے کوئی کام نہیں ہو پایا، لیکن بہرحال ان کے نام بڑے ہیں.
اب ان کا نام لینا بھی شاید اچھا نہ ہو. آغا بہجت اپنے استاد سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں ان کا شاگرد نہیں بن پاؤں گا. تو ہم تو نالائق، کہیں نالائق تر ہوں گے کہ اپنے استادوں کے شاگرد بنیں گے. لیکن بہرحال ان لوگوں نے تو بیچاروں نے محنت کی تھی. تو ان میں آیت اللہ مصباح ہزبی تھے اور آغا فیاضی فلسفے میں تھے، اسی طریقے سے فلسفے میں استاد میر سپاہ تھے اور بہت سارے اساتذہ تھے. انہوں میں قلبی طور پہ زیادہ اٹیچ تھا بالاخص استاد فیاضی تھے. ان تمام اساتذہ کی مزید توفیقات کے لیے، درجات کی دنیا میں بھی موجود ہیں، پھر بھی درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی اللہ. قد غاب عن قلوبکم ذکر الآجال، موت کا ذکر تمہارے قلوب سے غائب ہے. وحضرتکم کواذب الاعمال، اور آرزوئیں جو جھوٹی آرزوئیں ہیں وہ تمہارے دلوں کے اندر ہیں. فصارت الدنیا املک بکم من الآخرہ، بس دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے آخرت سے زیادہ. والعاجلہ اذہب بکم من الآجلہ، ایک عین سے عاجل ہوتا ہے، ایک حمزہ سے عاجل ہوتا ہے. فرمایا کہ آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے اور وہ عقبہ اور آخرت سے زیادہ تمہیں اپنی طرف گھسیٹ رہی ہے. دنیا تمہیں گھسیٹ رہی ہے، اور چونکہ کہ کل منہما بنون، کیونکہ سب کے بچے ہیں نا، تو جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو گھسیٹ لیتی ہے. تو اگر کسی کے دل میں دنیا ہے تو اس کی ماں دنیا ہے اور وہ اسے گھسیٹ لیتی ہے اور پھر اس کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا کی حقیقت آخرت میں اچھی نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ رشوہ کی حقیقت آخرت کے اندر کیا نکل رہی ہے. تو حسد کی حقیقت کیا نکلے گی اگر کسی کے دل میں حسد ہے، اور بغض کی حیثیت کیا نکلے گی. اس طرح یہ دنیا کی حیثیت اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر انتہائی خبیث ہے، اور یہ نصیب میں لینی پڑے گی کیونکہ فرزند اسی کے تھے، فرزند اسی کے تھے. اب یہاں پہ کوئی یہ پھر وہی معاملہ جو امام نے ارشاد فرمایا الا حر یدہا لماذ لأہلہا، ہے کوئی ایسا جوان مرد جو اس دنیا کو چھوڑے؟ کہاں کی ذمہ دار، سب دنیا میں. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک جگہ امام نے یہ ارشاد فرمایا، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، جو موت کو کثرت سے یاد کرے. یہ کلمات قصائد نمبر 349 میں وہ اس کا ایک بالکل آخری حصہ ہے. من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، جو موت کو کثرت سے یاد کرے وہ دنیا کے کم پر بھی راضی رہے گا. اور موت کو یاد نہیں کرے گا تو پھر یہ دنیا چھوٹی لگے گی اس کو، یہ موت اس کے پیچھے بھاگے گا. تو موت کو یاد کرے گا تو دنیا کے قلیل پر بھی یہ خوش رہے گا، راضی رہے گا. اس کے بعد ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کلمات قصائد میں 30 نمبر ہے. فرمایا کہ من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، جو موت کی حفاظت کرے یعنی موت کو اپنی نظر میں رکھے گا وہ خیرات اور نیکی کی طرف بڑھنے میں تیزی دکھائے گا. تو مثلا اوور آل کیا منصوبہ بنا؟ منصوبہ یہ بنا کہ بھائی ہمیں ڈرایا گیا دو چیزوں سے، پیروی ہوا و ہوس کی اور آرزوؤں کا لمبا ہونا، اور ان سے ڈرانے کے، اس سے بچنے کا نسخہ بھی ہمیں دے دیا گیا. نسخہ کیا دیا گیا کہ بھائی موت کو اپنی نظر میں رکھو، آخرت کی طرف دیکھتے رہو. میں نے کئی اقوال نکالے تھے اور لیکن میں پھر بعض اوقات سوچنے لگتا ہوں شاید آپ تھک رہے ہوں، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ عربی میں بولے جا رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس طرح کا مسئلہ. تو اس خاطر میں تھوڑا سا رک گیا ہوں. تو اب صرف اس بات کے اوپر اچھی طریقے سے سوچ لیں موت کا ذکر کرنا کیسے ہے، موت کا ذکر کیسے کرنا ہے. اب اس کے اوپر میں 2-3 منٹ عرائض پیش کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی میں تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک موت وہ ہے جو ابھی اشارتاً عرض ہوا تھا، ایک وہ موت ہے جو جدا کرتی ہے. جدا کرتی ہے کس کو جدا کرتی ہے؟ موت آتی ہے انسان کو جدا کر دیتی ہے اس کی دنیا کے تعلقات سے. تو مثلا اولاد سے جدا کر دی، موت آئی اولاد سے جدا کر دیا. موت آئی اور جو میں نے ابھی تک اہم سمجھا تھا اس سے مجھے جدا کر دیا، نعوذ باللہ تعالیٰ.
موت آئی اور میری محبتوں اور تعلقات کو جدا کر دیا. صحیح. اگر ایسا ہو تو موت تلخ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ موت تلخ ہو جائے گی. اگر موت ایسی ہو کہ میرے اور میرے تعلقات کے درمیان رکاوٹ بن جائے، میری اور میری خواہشات کے درمیان رکاوٹ بن جائے، تو میں موت کو قبول کروں گا یا نہیں کروں گا؟ نہیں، کھلے دل سے قبول نہیں کروں گا. اچھا، ملک الموت کو پسند کروں گا، اور اگر اس عالم میں مجھے ملک الموت نظر آئے تو میں ملک الموت سے کیا کہوں گا؟ بھاگوں گا، بھاگوں گا. یہی ہوگا. صحیح. ہاں، یہ جو ہمیں موت کا ذکر کرنا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے کرنا ہے کہ ملک الموت آئے تو ہمیں یہ نہ لگے کہ یہ کوئی دشمن آ گیا، نعوذ باللہ تعالی. نہیں. کس کے لیے ملک الموت دشمن ہے؟ جو دنیا سے اٹیچ ہے. ملک الموت دشمن ہے کیوں؟ اس کی اٹیچمنٹ سے اسے کاٹ رہا ہے، اس کی اٹیچمنٹ سے اسے کھینچ رہا ہے، تو دشمن ہو گیا. اب ذرا تصور کیجیے گا کوئی مرتے وقت ملک الموت کی دشمنی لے کے مرے. اب ملک الموت اس کو کون سی موت دے گا؟ جب یہ ملک الموت کی دشمنی لے کے مرے گا تو میں کہتے ہیں بھائی وہ مگرمچھ سے بیر نہیں کیا جا سکتا. سمندر میں رہنا ہے تو سمندر مگرمچھ کا ڈومین ہے. آپ وہاں پہ جا رہے ہو اور مگرمچھ سے آپ لڑنے کے لیے بیٹھے ہو، یہ کام نہیں کرو، نعوذ باللہ تعالی بلا تشبیہ. بھائی آپ مرنے جا رہے ہو نا، اور موت کا مالک کون ہے؟ ملک الموت. اور دشمنی کس کی دل میں لی ہے؟ اسی کی جو ابھی اپنا ارادہ اور سر دکھانے والا ہے. کام مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں موت مشکل ہے، اس لیے کہتے ہیں موت مشکل ہے. اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ تم موت کو اٹیچمنٹ سے ڈٹیچمنٹ کیوں سمجھ رہے ہو؟ اپنی اٹیچمنٹ دنیا سے مت رکھو، مت رکھو. یعنی کوئی ڈاؤٹ ہے کہ موت آنی ہے؟ کوئی شک ہے کہ موت آنی ہے؟ کسی کو یہ بھی یقین ہے کہ آج رات نہیں آنی ہے؟ کون اتنا احمق ہے؟ جوان مرتے دیکھیں، بچے مرتے دیکھیں، بوڑھے مرتے دیکھیں، جاہل، عالم، فاسق، فاجر، مومن، ایمان، سب دیکھا ہے. تو کون اتنا بے وقوف ہے جو کہ آج رات نہیں آنی ہے؟ ممکن آج رات آنی ہے. صحیح. تو موت آنی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ملک الموت نمائندہ دنیا کا نہیں ہے، ملک الموت آخرت کا نمائندہ ہے. میرے دل میں اگر دنیا کی اٹیچمنٹ رہ گئی تو یہ آیا ہے مجھے ڈیٹیچ کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا. ایک ہی راستہ ہے، ملک الموت سے دوستی کرو، ملک الموت سے دوستی کرو، ورنہ پھر بہت مسئلہ ہے، پھر تو دشمنی پالنی پڑے گی. پھر ملک الموت نمائندہ آخرت ہے، تم آخرت کے فرزند بن جاؤ، ملک الموت تمہارا دوست ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ بھی تمہیں وہیں لے جانے کے لیے آئے جہاں تم لے جانا چاہ رہے تھے. تو اگر ہم دنیا سے اٹیچمنٹ نہ رکھیں، یعنی کیا مطلب؟ تیار ہو جاؤ کہ مرنا ہے. بہت خوبصورت ایک دعا ہے، قنوت میں لوگ پڑھتے ہیں، کافی لوگ پڑھتے ہیں. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا مجھے رزق میں دے دے. دو رزق میں کیا مانگتے ہیں؟ امام کیا کہنا ہے؟ خدایا مجھے رزق میں دے کہ میں دنیا کو ہر وقت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ مجھے رزق میں دے. اللہم ارزقنی، خدا رزق میں مجھے یہ دے دے. التجافی عن دار الغرور. تجافی کسے کہتے ہیں؟ یوں جیسے کوئی یوں اٹھنے کے لیے بیٹھا ہو نا، جیسے کوئی بیٹھا ہے یوں ہاتھ رکھے ہوئے، کیا مطلب ہے؟ جھٹکا لگے گا یوں اٹھ جائے گا. اس حالت کو کہتے ہیں تجافی. دنیا میں رہ رہا ہے، جھٹکے کا انتظار کرے گا، ایک جھٹکا لگے یوں اٹھے اور دنیا سے گیا. ایسے بیٹھا، اس کو کہتے ہیں تجافی. ویسے تو جوب کا مطلب ہوتا ہے پیٹ خالی ہونا، بالکل خالی. تو اس نے اتنا اپنے آپ کو دنیا سے خالی کیا ہے کہ یوں رکھ کے بیٹھا ہے، اور ملک الموت ہے کہ ہاں چلو بسم اللہ، ختم. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور. خدا اس دھوکے کی دنیا سے مجھے تجافی نصیب کر، جانا مجھے مشکل نہ بنے.
والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف میری توجہ اور بازگشت مجھے نصیب کر، میری آنکھیں اس طرف لگ جائیں کہ مجھے وہاں جانا ہے، یہاں مجھے زیادہ نہیں رکنا ہے۔ والاستعداد للموت، اور مجھے تیاری دے دے موت کی وقت نکلنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ مولا کے فرمان کے مطابق تمہاری گلوں میں پھندے پڑ چکے ہوں، تمہاری سانس لینے کی طاقت باقی نہ رہے، پھر موت کی تیاری نہیں نصیب ہوتی، اس سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اگر کوئی اس طرح کرے تو یہ آرزوؤں کے پھندوں میں پھنسے گا نہیں۔ اگر کوئی اس طرح موت کو یاد رکھے تو آرزوؤں کے پھندے میں کیوں پھنسے گا؟ یہ امام فرما رہے ہیں کہ تم یہ کر لیا کرو۔ تو جو ہمیں کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دنیا سے اٹیچمنٹ مت رکھو، چاہے دنیا میں محنت کریں یا نہیں کریں، بھر بھر کے کرو، لیکن عامل فی الدنیا للدنیا وعامل عمل فی الدنیا للآخرہ، بھر بھر کے محنت کرو لیکن آخرت کو بچانے کے لیے، نہ اس لمزہ کو چبانے کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی اس طرح موت کی یاد رکھے گا تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ایک تو اس نے دنیا کو طلب نہیں کیا دنیا کے لیے، تو اس نے آخرت کو طلب کر لیا، آخرت سے اس کی فرزندگی بن گئی، اور ملک الموت آخرت کا نمائندہ ہے، اس کی فرزندگی میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی، ملک الموت سے دوستی ہوئی، ملک الموت سے ایک تعلق بنا ہوا ہے اور وہ جانے کو تیار ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کی موت آسان ہو جائے گی اس کو۔ اور حسن خطاب اس کو کہتے ہیں، اینڈ دی اینڈ، حسن خطاب اس کو کہتے ہیں کہ بھئی جب اینڈ ہوا تو ہنسی خوشی ہوا کہ ملک الموت آئے اور وہ کہا کہ ہاں بھائی میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کافی دیر فرمائی آپ کے آنے، تو آپ بسم اللہ چلیں، کاش یہ نصیب ہو جائے۔ اچھا اس میں آپ کو میں بڑا وقت لے چکا ہوں، دو جملے اور ہم لوگ محاورتاً کہتے ہیں دو جملے اور بڑھا دوں، تو دو جملے بڑھا دوں کہ موت کی یہ جو دلچسپی ہے، موت اتنی اچھی لگنے لگے، یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ دلچسپی موت میں کیسے آتی ہے؟ اس کو کل کے لیے رکھیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اتنا تو پتہ چل گیا ہمیں مولا کے فرامین کی روشنی میں کہ مصیبت کہاں ہے، چیلنج کہاں ہے، حل کہاں ہے، موت کا ذکر کیسے، اب ایک اگلا مرحلہ رہ گیا، موت میں دلچسپی کیسے بڑھانا، موت میں انٹرسٹ کیسے بڑھے گا کہ موت اچھی لگنے لگے۔ صحیح، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، انہوں نے شروع سے آخر تک اپنے جو چاہنے والوں کی تربیت کی ہے وہ اس کے اوپر کی، موت سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور سید جعفر صاحب کا موت سے کیا حضرت، تو سید جعفر صاحب کو سلام، شروع سے تربیت ایسی ہوئی ہے اہل بیت کے چاہنے والا، موت کا مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیے پاکیزہ ترین جو جملات آپ کو موت کے بارے میں ملیں گے وہ اہل بیت کی شان، اہل بیت کے خاندان سے ملیں گے، پاکیزہ ترین جملات۔ ایک طرف سے سید الشہداء کے فرزند اذن لا ابالی السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ بابا نے فرمایا ہاں ہم حق پر، اذن لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ موت کیسے آئے، موت کی طرف۔ ایک طرف سے مولا علی اکبر تشریف فرمائے، دوسری طرف سے شہزادہ قاسم تشریف فرمائے، شب عاشور کا معاملہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سید الشہداء نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ کہ کوئی نہیں گھبرایا تھا۔ شب عاشور نہیں معلوم کیا ہوا ہوگا، ظاہر ہے کہ کسی کو نہیں پتا کیا ہوا ہوگا، لیکن ہم سب کو معلوم ہے شب عاشور بہت کچھ ہوا ہوگا، بہت کچھ ہوا ہوگا۔ انسانوں نے یعنی یوں سمجھ میں آتا ہے، خدا محفوظ کرے، ہم لوگ غلطیاں تو خیر بہت کرتے ہیں، یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ نے انسانوں کو سید الشہداء کے واسطے فیض میں ڈال کر کسی اور ہی جگہ پہنچا دیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے کہا نا کہ اے خدا تو کیسے خلق کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابراہیم کو خلقت سے واسطہ قرار دیا، کہا ابراہیم تم آواز دو پرندوں کو، دیکھو بھاگ کے آئیں گے تمہارے پاس۔ سید الشہداء عاشور کے شب میں ایسے انسانوں کو بلندیوں پر لے کے جا رہے تھے،
یہ پہلے عام لوگ تھے بھائی، زہیر بن کہنے بجلی کوئی بہت بڑے عارف تھوڑے سے پہلے تھے، یہ لوگ عام لوگ تھے۔ اس شب عاشور پتہ نہیں سید الشہداء نے کیا برکتیں نازل کی ان لوگوں کے وجود ہے مقدس کے اوپر، کہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ کوئی ان میں آزاد تھا، کوئی ان میں غلام تھا، کوئی جنگجو تھا، کوئی کچھ اور تھا، لیکن برکتیں نصیب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ جو مجھے یاد ہے، ہمیں اور آپ کو یاد ہے، ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ جب سید الشہداء نے ایک دفعہ چراغ بجھایا اور پھر کوئی نہیں گیا، پھر چراغ جلایا سید الشہداء نے اور سب نے اپنی حمایت کا اعلان کیا، تو سید الشہداء نے بتانا شروع کیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں جب بھی بچپن سے یہ مسائل سنتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ سید الشہداء نے یہ بتایا ہوگا کہ تمہیں اتنی چوٹیں لگیں گی، تم اتنی جگہ پہ گرو گے، پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ سب کہانی یہاں پہ نہیں تھی۔ اگر یہ بتایا ہوتا تو خوف بڑھ جاتا، وہاں تو ہر آدمی موت کے لیے بتا بھی دکھا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں بتایا تھا، کچھ اور بتایا تھا۔ سید الشہداء نے ان کو موت کے بعد کا بتایا تھا کہ اب جو موت کے بعد ہونے والا ہے وہ تمہارے لیے کیا ہونے والا ہے، تم لوگ کن مقامات کے اوپر پہنچنے والے ہیں۔ اور جب وہ مقامات سید الشہداء سب کو بتا رہے تھے تو سب کو نظر آ گیا کہ بھائی ہمارا تو بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ کام۔ تو ایک شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت قاسم سے برداشت نہیں ہوا اور کہا چچا جان آپ نے سب کا مقام بتا دیا، میرا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے تو تڑپ کا منبع ہے نا وہ یہاں پر ہے، کیوں کہہ رہے ہیں چچا آپ سب کو بتا رہے ہیں یہ لوگ اتنے مقامات تک پہنچ جائیں گے، چچا میرا کیا ہوگا؟ میں شہید ہوں گا نہیں ہوگا؟ اب میرا مقام نہیں بتا رہے آپ مجھے۔ سید الشہداء نے ذرا سے میں ایک اور جملہ اضافہ کروں، کوئی اور پوچھتا نا اور یقین نہ ہوتا، کچھ اور کہتے، کوئی اور پوچھتا اور یتیم ہوتا اور مولا حسن کا نہ ہوتا، لیکن پوچھنے والا امام حسن کی اولاد ہے اور یتیم ہے۔ اب سید الشہداء اب تیسری بات کیا کر دوں، کوئی ہوتا بڑی عمر کا تو امام کچھ اور کہتے ہے بھی بچہ عمر میں بھی کم ہے۔ تو سید الشہداء کے قلب میں جو لطافت کے جذبات تھے وہ قاسم کے کہنے پر ابل پڑے کہ میرے بھائی کا یتیم بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ سید الشہداء نے پہلے گویا ایک دفعہ پھر دیکھا قاسم کو، کہا بیٹا قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے لیے کیسی ہے؟ تو قاسم تو اولاد امیر المومنین میں سے ہیں، فرمایا کہ چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے، کہاں میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ابھی تو میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، کیا امام نے یہ بتایا کہ قاسم تم کہاں جاؤ گے؟ نہیں کہا، نہیں بتایا۔ قاسم نے کہا بیٹا تم بھی شہید ہو جاؤ گے۔ اچھا مولا تفصیل کیوں نہیں بتائی؟ اب مولا تفصیل بتا دیں گے قاسم تیرا لاشا پامال ہوگا، قاسم میرے بیٹے تم سے گرو گے، تمہارے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہوں گے، تم مجھے آواز دے رہے ہوں گے اور میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ یہ امام حسین کیسے بتاتے؟ اس تو امام حسین سے کچھ کہہ رہا تھا جب مجھے ناری کہتا ہے جب قاسم گرے اور چچا کو آواز دینا شروع کی تو چچا ایسے دھکے جیسے رکاب لگتا ہے، لیکن جب پہنچا گئے، جب قاسم کے پاس پہنچے تو کہا بیٹا تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے، تو بلائے اور تیرا چچا نہ آ سکے، اور جب تیرا چچا پہنچے تو بدن کی قابل نہ رہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا تجھ واسطہ مولا قاسم کی شہادت کا خدایا ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اصلاح میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔